اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہجد کی نماز تھی نا وہ بہت لمبی اور بہت خوبصورت ہوا کرتے تھے. حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کی نماز کیسی ہے، تو اللہ کہتی تھی اللہ کے نبی کی نماز بہت خوبصورت، بہت خوشبوئی اور بہت لمبی ہوا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں اتنا لمبا کھڑے ہوتے کہ ان کے پاؤں سوج جاتے، ان کے پاؤں پھول جاتے. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے تو اگلے اور پچھلے گناہ سارے کے سارے معاف کر دیے گئے ہیں، تو پھر آپ اتنا کیوں کھڑے ہو رہے ہیں، اتنا کیوں آپ تگدو کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا نیک بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، 3 مہینے تک ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. بھوک اور پیاس کا یہ عالم تھا کہ جب گھر آتے دیکھتے کچھ کھانے کو نہیں ہے روزے رکھ لیتے. کتنی مصیبتیں اور مشکلات انہوں نے فیس کی. اشد بلاء عن الانبیاء، انبیاء پہ سب سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں اور اللہ کے نبی پہ تو سب سے زیادہ آئیں، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا نیک بندہ نہ بنوں؟ تو ہم اپنے آپ کو جج کریں کہ میرے پہ کیا مصیبتیں ہیں، میرے پہ کتنی بلیسنگز ہیں. ہم تو اپنی بلیسنگز کو کاؤنٹ بھی نہیں کر پا رہے. صحابہ کے پاس بلیسنگز کتنی تھی کہ وہ گن پاتے تھے. they were people they were minimalists, they used to live their life on very little things. صحابہ گنتے تھے کہ میرے پاس ایک بکری ہے، میرے پاس ایک میڈ ہے، میرے پاس ایک کپڑا ہے اور میرے پاس چند تیر اور نیزے ہیں، بس اتنی ہوتا تھا ان کے پاس. اور ہمارے پاس اگر ہم اپنی گھر کی اشیاء کو گننا شروع کریں ہم گن نہیں سکتے. اور ویسے بھی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار ہی نہیں کر سکتے. تو کیا یہ رمضان کا ٹائم نہیں آ گیا کہ ہم اپنے رب کا صحیح طرح سے شکر ادا کریں؟ اینڈ گریٹیٹیوڈ اینڈ گریٹفلنس ڈیمانڈس کہ ہم اپنے رب کے سامنے رات کے تیسرے حصے میں کھڑے ہوں اور اپنے رب کو پکاریں. اور ان کی تہجد کی نماز کتنی خوبصورت ہوا کرتی تھی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کے گھر میں آ کے سو گئے، اللہ کے نبی کے گھر میں آ کے، اپنی پھوپھی گھر میں جو ان کی اللہ کے نبی کی وائف تھی، اور سو کے آنکھیں کھولی ہوئی تھی کہ جب اللہ کے نبی اٹھیں گے تہجد کے لیے میں ان کے لیے چیزیں تیار کروں گا، پانی اور وضو کا جو سامان ہے، مسواک، تو وہ تیار کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور ان کو دعا دی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ تعویل، یا اللہ عبداللہ بن عباس کو دین کی فقہ عطا کر، دین کی سمجھ عطا کر، وعلمہ تعویل، اور تعویل کا علم دے، تفسیر کا علم دے. اور اسی وجہ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بہت بڑے مفسر ہیں، امت کے سب سے افضل مفسر ہیں اور عالم ہے امت کے. سبحان اللہ. تو عبداللہ بن عباس کھڑے ہوئے اللہ کے نبی کے ساتھ آ کے اور بائیں طرف کھڑے ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں سے اٹھا کے اپنے دائیں طرف کھڑا کیا، کیونکہ امام بہتر ہے کہ رائٹ طرف لیفٹ طرف کھڑا ہو اور مقتدی رائٹ طرف کھڑا ہو اگر 2 بندے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور اپنی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، پھر سورہ بقرہ کی تلاوت کی، پھر سورہ النساء کی تلاوت کی، پھر سورہ آل عمران کی تلاوت کی. پہلے بقرہ، دوسری سورت، پھر چوتھی سورت سورہ آل عمران، پھر تیسری سورت، چوتھی سورت النساء، اور پھر تیسری سورت آل عمران، اس کی تلاوت کی. اور ابن عباس کہتے ہیں میں تو تھک گیا کھڑے ہو کے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز پڑھ رہے تھے. جسٹ امیجن جب عبداللہ بن عباس نے کافی دیر بعد اللہ کے نبی کو نماز میں جوائن کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم تلاوت شروع کی. اس سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ He was thinking and pondering and imagining himself to be standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala. أن تعبد الله كأنك تراه. عبادت کس طرح کرو؟ أن تعبد الله كأنك تراه. تم اس طرح عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر تم ایسا امیجن نہیں کر سکتے تو یہ تو امیجن کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس طرح سے عبادت کیا کرو. اور صحابہ کی عبادت اس طرح سے تھی. یہ ہے احسان عبادت میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں، ہر بندہ دن میں مصروف ہوتا ہے، دن میں کام کاج ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، جاب ہوتی ہے، بزنس ہوتا ہے، اپنے کام ہوتے ہیں. لیکن جو رات کا ٹائم ہے نا وہ بڑا اسپیشل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کے ٹائم کو جو ہے نا وہ اسٹینڈ آؤٹ کیا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ رَبُّكَ أَن يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رات کو تہجد کی نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کر دے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا ذکر کریں and devote to him with complete devotion، اس طرح اس کی عبادت کریں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب.
جب اپنے آپ کاموں سے فارغ ہو جائیں تو پھر اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کریں، اپنے رب کے ہو کے رہ جائیں، اپنے رب کو یاد کریں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، بلکہ حضرت عائشہ سبحان اللہ یہ امہات المومنین کا کردار تھا، اور یہ ہمارے ماؤں اور بہنوں کے لیے کتنا بڑا لیسن ہے ان کی زندگی میں۔ حضرت عائشہ ساری رات تہجد میں کھڑے ہو کے ایک ہی آیت پڑھتی رہتی تھی، اور ایک دفعہ تو یہ آیت پڑھی تھی فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دن کے شر سے بچا لیا، وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اور ان کو ہمیشہ کی آسانیوں میں اور لذتوں میں داخل کر دیا۔ یہ ان کا تعلق تھا قرآن کے ساتھ، اور یہ ان کا تعلق تھا اللہ رب العالمین کے ساتھ، اور وہ ایک رات یہ پڑھتی رہیں اور وہ آنسو بہاتی رہیں، ایک ہی آیت پڑھتے رہیں، اور وہ قرآن پڑھنے کی لذت لیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان کی راتوں میں یہی لذت کو دوبارہ سے محسوس کریں، جو کہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت ہے، تو ہمیں یہی کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ جو رات ہے اٹ از ویری اسپیشل، اٹ از ویری اسپیشل۔ سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ جب رات داخل ہوتی ہے نا تو نائٹ ٹائم از دا ٹائم وین پیپل آر ایموشنل اینڈ دے آر ٹچی اینڈ دے وانٹ ٹو شیئر تھنگز ود دیئر لوڈ ونز۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب لوگ اکثر حلال ڈیٹ پہ بھی نکلتے ہیں یا حرام ڈیٹ پہ بھی گناہ گار لوگ نکلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ دے پریفر نائٹ، دے پریفر گوئنگ آؤٹ ایٹ نائٹ اینڈ ٹاکنگ ٹو دیئر لوڈ ونز ایٹ نائٹ۔ Why? Because night time is very spiritual, it's very emotional. انسان بہت زیادہ ٹچی اور ایموشنل ہوا ہوتا ہے، and Islam takes benefit of this time. اسلام بینیفٹ لیتا ہے اس ٹائم کو اور ہمیں اکٹھا کرتا ہے کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرو، and we should devote this time to our loved ones. and مسلمان کا اور ایک مومن کا جو loved یا جو محبوب ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کے ذات ہوتی ہے۔ And this night time is a testimony of people's love. جو شخص جس سے محبت کرے گا اس کو اپنا نائٹ ٹائم کو ڈیووٹ کرے گا اور ڈیڈیکیٹ کر دے گا۔ کوئی عاشق کسی محبوب سے پیار کرتا ہے، اس سے عشق ہے اس کو، تو وہ رات اس کے ساتھ گزارے گا، اس کے گھر کے باہر کھڑا رہے گا، اس کے بارے میں سوچتا رہے گا۔ تو this night time is a testimony of my and your love for Allah subhanahu wa ta'ala, because we devote our night to the ones whom we love. اور مومنوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب ہر محبوب اپنے عاشق کے پاس چلا جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کے پاس چلے جاتے تھے، اور ان کا محبوب وہ کس طرح سے جاتے تھے؟ مصلی بچھا کے اس پہ نماز شروع کرتے تھے، یا پھر اپنے جوتوں کو اٹھاتے اور گھر سے نکلتے رویدن سنیک کرتے ہوئے اپنے ٹوز پہ چلتے ہوئے تاکہ کوئی اٹھ نہ جائے۔ اور حضرت عائشہ سمجھتی ہیں کہ یہ کہیں، کیونکہ عورتیں تھوڑی جیلس ہوتی ہیں، although امہات المومنین آئیڈیل ایگزامپلس ہیں، اور ان کی جیلسی کی تو مطلب بہت تھوڑے واقعات ملتے ہیں پوری زندگی میں، they are close to none، لیکن ان کو شک ہوا کہ کہیں کسی اور بیوی کے پاس نہ جا رہے ہوں، تو عائشہ کہتی میں نے فالو کیا اللہ کے نبی کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس جا کے اللہ اکبر کر کے نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب ہر محبوب اپنے عاشق کے پاس چلا جاتا تھا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کے پاس چلے جاتے تھے۔ So this is a testimony of our love towards Allah subhanahu wa ta'ala, because we give this time to the ones we love.